الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ سورہ الکوثر ہے جو صرف 3 آیتوں پر مشتمل ہے اور مکہ معظمہ میں اس کا نزول ہوا ہے، اور اس کے شان نزول میں مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے جو سیدتنا ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے تھے اور جن کا نام عبداللہ یا قاسم تھا اور لقب طاہر اور طیب تھا، لیکن یہ دونوں صاحبزادے بچپن ہی میں رحلت فرما گئے، تو مکے کے کفار نے اپنی مجلسوں کے اندر نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو طعنے دینے شروع کیے کہ ان کی اب نرینہ اولاد تو کوئی حیات ہے نہیں، لہذا ان کے دنیا سے گزر جانے کے بعد کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہ رہے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ظاہر ہے کہ یہ بڑا ہی اذیت ناک طعنہ تھا، جس کی وجہ سے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو دلی تکلیف ہو سکتی تھی، اس لیے آپ کی تسلی کے لیے
اور دشمنوں کی باتوں کا جواب دینے کے لیے یہ مبارک صورت نازل ہوئی، اور اس کا آغاز اس بشارت سے کیا گیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کے معنی آتے ہیں خیر کثیر کے، یعنی جس چیز کے اندر ہر طرح کی خیر پائی جائے اس پر کوثر کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو بے مثال کمالات عطا کیے گئے، ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی، ان سب پر الکوثر کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن عرفی اعتبار سے کوثر کا اطلاق حوض کوثر پر ہوتا ہے۔ حوض کوثر جو میدان حشر میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی نگرانی میں ایک حوض قائم کیا جائے گا، جس سے اہل ایمان اپنی پیاس بجھائیں گے، اور اس میں جو پانی آئے گا وہ جنت کی نہر سے آئے گا۔ اس نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ احادیث شریفہ میں حوض کوثر کے بارے میں بہت سی تفصیلات ذکر فرمائی گئی ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان حشر میں ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، اور لوگ اس بات پر فخر کریں گے کہ ان کے حوض پر کتنے لوگوں نے آ کر پانی پیا، اور مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر سب سے زیادہ لوگ آ کر کے سیراب ہوں گے۔ اور ایک روایت میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے حوض کوثر سے سیراب ہو جائے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے حوض کی لمبائی چوڑائی 1 مہینے کی مسافت کی ہوگی، یعنی تقریباً 800 کلومیٹر کی لمبائی چوڑائی، اور اس کا پانی دودھ چاندی سے زیادہ چمکدار ہوگا، اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ شاندار ہوگی، اور اس میں جو پانی لینے کے لیے پیالے اور آب خورے ہوں گے، ان کی تعداد ستاروں کی تعداد کے برابر ہوگی، یعنی بالکل ان گنت ہوں گے، کوئی انہیں گن نہیں سکتا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ اس کی سفیدی دودھ سے زیادہ ہوگی، اور اس کی مٹھاس شہد سے زیادہ ہوگی، اور اس میں
دو پرنالے آ کر کے گر رہے ہوں گے، یعنی پانی بالکل کم نہیں ہوگا، مسلسل پانی اس میں آ رہا ہوگا اور دو پرنالوں کے ذریعے آ رہا ہوگا۔ ایک پرنالہ سونے کا ہے، دوسرا پرنالہ چاندی کا ہے۔ جب پیغمبر علیہ السلام نے حوض کوثر کے بارے میں یہ تفصیلات بیان فرمائیں تو صحابہ میں بڑی اس کی طرف رغبت پیدا ہو گئی، مگر ایک سوال بھی دل میں پیدا ہوا کہ میدان حشر میں تو ہر نبی کے امتی ہوں گے، کروڑ ہا کروڑ، لاکھوں کا لاکھ کا مجمع ہوگا، تو یہ کیسے پہچان ہوگی کہ یہ امت محمدیہ کا آدمی ہے اور یہ غیر امت محمدیہ کا ہے؟ چنانچہ یہ سوال انہوں نے نبی اکرم علیہ السلام سے کیا تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، اگر کسی شخص کے ایسے گھوڑے ہوں جن کے ہاتھ پیر سفید چمکدار ہوں اور وہ بالکل سیاہ گھوڑوں کے ساتھ رل مل جائیں، تو کیا یہ آدمی دور سے اپنے گھوڑوں کو پہچان لے گا یا نہیں پہچانے گا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ جی ضرور پہچان لے گا، اس لیے کہ اس کے گھوڑے، ان کے اعضاء چمکدار ہیں۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ خوشخبری قبول کرو، تمہارے وہ اعضاء جن پر وضو کا پانی لگتا ہے، اعضائے وضو، خاص انداز میں اس طرح چمکیں گے جو تمہیں دوسری امت کے لوگوں سے ممتاز کر دیں گے، انہی کے ذریعے سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کا آدمی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وضو کی عبادت میں ایک خاص ہماری پہچان بھی رکھی ہے، جس کا اظہار قیامت کے دن ہونے والا ہے۔ تو جو اہتمام سے وضو کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، اچھا عقیدہ رکھنے والے ہیں، ایمان و یقین والے ہیں، وہ انشاءاللہ حوض کوثر پر ضرور حاضر ہوں گے اور سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگرانی میں ان کو یہ سعادت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں بھی اس کا فیصلہ فرمائے۔ تو جواب دیا گیا ان طعنہ دینے والوں کو کہ تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نرینہ اولاد دنیا سے رخصت ہو گئی تو ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ارے ان کے نام و نشان کے مٹانے کو سوچنے والوں، تمہارا نام و نشان مٹے گا۔ پیغمبر علیہ السلام کو تو اللہ تعالی نے سید الاولین والآخرین بنایا ہے، آپ کو حوض کوثر عطا ہوا ہے، کروڑ کروڑ لوگ ان سے وابستہ ہیں، ان کے دامن غلامی سے وابستہ ہیں اور وابستہ رہیں گے۔ اس لیے تمہارے طعنے الٹے تمہارے ہی اوپر بوجھ بن جائیں گے۔ نبی اکرم علیہ السلام پر اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں۔ اسی ضمن میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ صحیح حدیث میں یہ مضمون ہے
کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا اور آس پاس سیکورٹی کے فرشتے لگے ہوئے ہوں گے جو غیروں کو آنے سے روک رہے ہوں گے۔ تو کچھ لوگوں کو وہ روکیں گے اور مجھے ایسا محسوس ہوگا کہ وہ گویا کہ میرے آدمی ہیں، تو میں زور سے کہوں گا اصحابی اصحابی، یعنی یہ میرے لوگ ہیں۔ اس سے صحابہ مراد نہیں ہیں، دیگر لوگ مراد ہیں جو دیکھنے میں مسلمان معلوم ہوتے ہیں۔ تو فرشتے آپ کو جواب دیں گے کہ حضرت آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا تبدیلیاں کر دی تھیں، اس لیے ہم انہیں روک رہے ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کا جواب سن کر کے میں بھی کہوں گا فسحقاً فسحقاً، انہیں ہٹاؤ یہاں سے، انہیں دھتکار دو یہاں سے، جو میرے دین کے اندر تبدیلی کرنے والے ہیں، جو غلط راستوں پر چلنے والے ہیں۔ اس سے یا تو منافق مراد ہیں اور یا اہل بدعت مراد ہیں، خواہ وہ بدعت عقیدے کی ہو یا عمل کی ہو۔ اس حدیث میں ان کے لیے بڑی تنبیہ ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حوض کوثر عطا فرمانے والے ہیں، جس کا پانی جو پی لے گا ایک مرتبہ وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس میں اس جانب بھی اشارہ ہے کہ اسے ضرور جنت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے دست اقدس سے، دست شفقت سے حوض کوثر کا پانی عطا فرمائیں، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں، ہزار کوتاہیوں کے باوجود اس سعادت سے محروم نہ فرمائیں۔ تو جب آپ کو یہ نعمت عطا ہوئی اور اس کے ساتھ بے شمار نعمتیں عطا ہوئیں، تو اب آپ کا کیا فرض بنتا ہے، اس کو دوسری آیت میں بتلایا گیا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، یعنی عبادت میں مشغول رہیے، رکوع سجدہ کیجیے، عاجزی کا اظہار کیجیے، گویا شکرانے کے اندر آپ عبادات میں مشغول رہیے، اور وَانْحَرْ، اللہ کے دربار میں قربانی پیش کیجیے۔ قربانی مستقل ایک عبادت ہے اسلام میں، کہ متعین وقت میں مخصوص جانوروں کو مخصوص شرائط کے ساتھ اللہ کا نام لے کر قربان کرنا، جس کو اضحیہ کہا جاتا ہے، یہ اسلام کی ایک مستقل عبادت ہے۔ اس میں گوشت مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نام پر جانور کا خون بہانا یہ اصل مقصود ہے، جو یادگار ہے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کی۔ تو فرمایا کہ جب ہم نے آپ کو ایسی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں اور عطا کرنے کا ارادہ ہم نے کر لیا ہے، تو اب آپ کو شکر گزاری بجا لانی چاہیے، قربانی پیش کرنی چاہیے۔ بہت سے علماء نے اس وانحر کے لفظ سے قربانی کے وجوب پر بھی استدلال کیا ہے
کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جس کے اندر بھی وسعت ہو اور وہ ایام قربانی میں بقدر نصاب مال کا مالک ہو، اسے قربانی اللہ کے دربار میں پیش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ ان شانئک ھو الابتر، کہ اے پیغمبر آپ دل برداشتہ ہرگز مت ہوئیے۔ جو لوگ آپ کے بارے میں ابتر کا طعنہ دے رہے ہیں کہ ان کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، ان کے دین کو چلانے والا کوئی باقی نہ رہے گا، ہماری طرف سے ان کے بارے میں یہ اعلان ہے کہ جو بھی آپ کا دشمن ہے اور آپ کی برائی چاہنے والا ہے، در حقیقت وہی ابتر ہے، دم کٹا ہے، اس کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا اچھے انداز میں، اور آپ کا نام باقی رہے گا۔ بے شک آپ کی صلبی اولاد نرینہ باحیات نہیں رہی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی حکمت ہے، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اگر کوئی اولاد نرینہ حیات رہتی تو بہت ممکن تھا کہ بعد میں آنے والے لوگ زبردستی خامخواہ ان کے بارے میں نبی ہونے کا عقیدہ رکھتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ سلسلہ قائم نہیں رکھا۔ قرآن پاک میں فرما دیا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ تو نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کے خاتم ہیں۔ تو بے شک آپ کی نرینہ صلبی اولاد نہیں ہے، لیکن لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آپ کی روحانی اولاد آپ کی امت کی شکل میں تمام عالم میں بکھری پڑی ہے، اور میدان حشر میں جب آپ تشریف لائیں گے تو اربہ عرب کا مجمع آپ کے ارد گرد ہوگا، جو آپ کے امت اجابت سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو جو آپ کے دشمن ہیں، آپ کی برائی کرنے والے ہیں، آپ سے کینہ اور بغض رکھنے والے ہیں، اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ مٹیں گے، ان کا نام و نشان مٹے گا، لیکن پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فیصلہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کی ہے، ہر جگہ آپ بلند رہیں گے، آپ کا دین پھلے گا، پھولے گا، پھیلے گا، بر اور بحر میں جائے گا، پورے عالم میں اس کی کرنیں اور روشنیاں پھیلیں گی، اور آپ کی برائی چاہنے والے خائب اور خاسر ہوں گے، ناکام ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس مختصر ترین صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی بھی دی ہے، اور آپ کو حکم بھی دیا ہے شکر گزاری کا، عبادت گزاری کا، اور آپ کے ذریعے سے امت کو بھی حکم دیا ہے، اور ساتھ میں آپ کے دشمنوں کے لیے تنبیہ بھی فرمائی ہے۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ
الكوثر، بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربك وانحر، تو آپ اپنے رب کے دربار میں نماز پڑھیے اور قربانی پیش کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہی ہے دم کٹا، یعنی اس کا نام باقی نہیں رہے گا، وہ خائب اور خاسر رہے گا، اس کے طعنے کا آپ پر کچھ اثر نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، آپ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے طریقوں پر چلنا آسان فرمائے، اور ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔